بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بے حد احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں سے مالا مال فرمایا. ایک آدمی کا زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ پانا بہت بڑی بات ہے اور اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان احسانات کو چونکہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے حد احسانات ہیں، ہمارا معاملہ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان احسانات کو احسان نہیں سمجھتے. رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم نے پایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس مہینے کو پا جانا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے اس مہینے کو پانا بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم، جیسے میں اس سے پہلے بھی اپنے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک عادت بن گیا ہے. ہم لوگ اس مہینے کو عادتاً لیتے ہیں. ہم میں سے اکثر اس مہینے کے روزے عادت کے طور پر رکھتے ہیں. سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں گھر کے اندر، میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں. سب لوگ تراویح کی نماز کو جا رہے ہیں تو میں بھی نماز کو چلا آتا ہوں. سب لوگ طاق راتوں کے لیے بڑے ہی کر و فر کے ساتھ، بڑے ہی جوشیلے انداز میں سب لوگ طاق راتوں کا اہتمام فرما رہے ہیں. مساجد کے اندر سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، چلیے میں بھی ہو لیتا ہوں. اس طرح سے معاملہ کہیں نہ کہیں عادت کا ہو گیا ہے. معاملہ کہیں نہ کہیں عادت کا ہو گیا ہے. اور دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین عادت اینڈ عبادت. اور اسپیلنگ میں بھی دیکھیے، اردو میں اگر آپ عادت لکھتے ہیں اور عبادت، عادت اور عبادت میں صرف ایک با کا فرق ہے. عادت اور عبادت میں کیا ہے؟ صرف ایک با کا فرق ہے. با نکالو عادت، با ڈالو عبادت. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اکثر بہت سارے نیک اعمال کا جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ عادت کا ہو گیا ہے، عبادت کا نہیں. عبادت اور عادت میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ کیا فرق ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو عادت میں نہیں ہوتا اور عبادت میں نہیں ہوتا؟ دو چیزیں یاد رکھیں، وہ ہے ایمان اور احتساب. دو چیزیں جو عادت کو کیا بناتی ہیں؟ عبادت بناتی ہیں. اور یہ دو چیزیں نہیں رہنے کی وجہ سے عبادت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عادت کو بھی عبادت دو چیزیں بناتی ہیں. کیا؟ ایمان. بندے میں کیا ہے؟
ایمان ہے, دوسری چیز ہے احتساب. احتساب کا مطلب یہ جو میں عمل کر رہا ہوں, آئی ایم ویری کانشیس, میں کانشیس لیول پر عمل کر رہا ہوں, یہ عادت نہیں, میں بالکل کانشیس لیول پر آ کر بیٹھا ہوں. میں جو تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی نہیں آیا ہوں, مجھے اللہ رب العالمین سے اجر چاہیے, مجھے اللہ رب العالمین سے ثواب چاہیے. یہ جو میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے بھوکا پیسا رہ رہا ہوں, اپنے نفسانی خواہشات, اپنی جائز تمناؤں کو پورا نہیں کر رہا ہوں, کیوں؟ میں اللہ رب العالمین سے اجر چاہتا ہوں. اور کون سا اجر؟ وہ اجر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. اور اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے جو میٹر رہتا ہے, میٹر اسکیل رہتی تو اسکور کرنے کی اسکیل, اللہ تعالیٰ نے وہ توڑ کر کہیں پھینک دیے. روزے کے معاملے میں اسکیل نہیں ہے, میٹر نہیں ہے, سارے کے سارے دوسرے اعمال میں کیا ہے؟ اسکیل ہے, ایک ویئنگ مشین ہے, ایک میٹر ہے. کہاں سے لے کر 1 سے لے کر 10 تک, 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے, لیکن روزے میں نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا, لیکن ہمیں اسے عادت کر لے بیٹھ چھوڑیں. صبح اٹھے, سحری کرے, نیند کا انتظام بیٹھ کو سحری کرے, اس کے بعد ڈھکلے کو کون بھی نماز کو لے گئے, اس کے بعد نماز پڑھ کو آ کو جو پڑھے 1:30 بجے اٹھے. اسی طرح سے 1:30 بجے بھی مسجد کے اندر وہیں پر نماز پڑھ کے وہاں ذرا لڑکے لے. ہم نے نوجوانوں کا معمول یہ دیکھا ہے, وہاں ذرا مسجد میں بھی ذرا یوں ہوا. اس کے بعد ذرا ایسے ہی دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت ہو گیا. جیسے ہی عصر کی نماز ہوئی, بہت امپورٹنٹ کام رہتا ہمارا, وہ ہے افطاری کی تیاری. پورا لے کو یہاں سے لے کو تراویح کے وقت آنے تک پورا افطاری, اس کی تیاری اسی میں چلا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ گویا کہ عادت ہو گیا ہے ہمیں پورے رمضان کا, اور بقیہ لمحات کو گن گن کر, گزاروں سے ایک ایک لمحے کو گن گن کر کاٹنا ہے. اور یہ 2 صفات ہمارے دل میں ہونی چاہیے, کیا؟ ایمان اور احتساب. ہم سب لوگ یہاں پر جو جمع ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں جمع ہیں, یہ ایک محفل ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر, یہ محفل ذکر ہے. یہاں پر اللہ کی بات ہونے والی ہے, یہاں پر رسول اللہ کی بات ہونے والی ہے. اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ یہاں پر کسی کی بات نہیں چلتی اور نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ سننے کے لیے کوئی تیسری بات سننے کے لیے آ کر بیٹھا ہے, آئی ایم ویری سوری, یو مے لیو, آپ یہاں سے چلے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا کام کرنے جب ہم آ کر بیٹھے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کا مجھے اجر دے گا, اس کا مجھے ثواب دے گا, اور میں اللہ رب العالمین سے ثواب کی اور اجر کی بھیک مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کانشیس لیول پر بیٹھنا, یہ سارے مجلسوں کے اندر, یہ ساری عبادتوں کے اندر, ان راتوں میں, رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر. خیر, تمہیدی طور پر چند باتیں ایمان اور احتساب سے تعلق رکھنے والی آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف. تمہید ٹاپک کی ہم مانتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا, مجھے بنایا, آپ کو بنایا, ہم سب کو, تو ہمارا وجود, ہمارا جو ایگزسٹنس ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. ہمارا جو وجود ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. الحمدللہ. یہ جو ہمارا ایگزسٹنس ہے, یہ جو ہمارا وجود ہے, یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. یعنی انسانی وجود 2 چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے. 2 چیزیں, ایک ہے یہ جسم, یہ جو مٹیریل جسم ہم دیکھ رہے ہیں یہ جسم, اور ایک ہے روح. ایک ہے جسم اور ایک کیا ہے؟ روح. یہ 2 چیزوں سے مل کر ہم بنے ہیں. ہمارا جو پورا وجود ہے, جو مین اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں جو ہمارے وجود کو بناتے ہیں, وہ ہے جسم اور روح. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم سب کا معاملہ, ہمارا المیہ بگاڑ کہاں آ گیا ہے. ہماری پوری زندگی کی تگ و دو, ہماری باغ دوڑ, ہماری صبح و شام, ہمارا سارا زور جسم کے کمفرٹ پر ہے. جسم کو کیسا کمفرٹ پرووائڈ کرنا, یہ جسم کو کیسا آرام رکھنا. ٹھیک ہے, یہی تو ہم کر رہے ہیں. ہمارا پورا زور کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیسا ہے؟ جسم اور روح کے کمبینیشن سے میں اور آپ وجود میں آئے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سارا دھیان, ہمارا سارا زور, سب کچھ, ہماری تمام تر صلاحیتیں ہم نے کس کے پیچھے لگا دی ہیں؟ جسم کے پیچھے. جسم کمفرٹیبل رہنا, ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن پورا زور اسی کے پیچھے. جسم کمفرٹیبل رہنا, جسم صحت مند رہنا,
जिस्म को अच्छा अच्छा खाने होना, जिस्म को आराम मिलना, आंखों को लज्जत मिलना, ठीक है सारी, और ये जिस्म बीमार होता है, जिस्म की सेहत का ख्याल रखना। ये जिस्म जब बीमार होता है तब बराबर सबसे अच्छे डॉक्टर पास दवा खाने को जाना, सबसे बेहतरीन डॉक्टर रहना, उन्हें वहां जाना, वहां दवाई लेना, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यानी जो भी हम कर रहे हैं, और बाज दफा इस जिस्म को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इस जिस्म को आराम मुहैया करने के लिए हलाल और हराम की तमीज भी हम खो दिए। क्यों? ये जिस्म आराम रहना, ये जिस्म को क्या भी नहीं होना, ठीक है। ये पूरे का पूरा हमारी जो तगोदो है जिस्म के पीछे है। ऑन द अदर हैंड रूह जिस्म के पीछे लग 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 वो बेचारी रूह का क्या उसके अंदर दोष है, क्या गुनाह है उसका, वो रूह कमजोर पड़ गई है। उसे भी देना नहीं खाने, जिस्म को खाने दे रहे हैं, जिस्म को दवा खाने को दिखा रहे हैं, उसे कंफर्ट दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा। वो जिस्म, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है हमारा, वो रूह के ऊपर ध्यान नहीं है। वो बीमार हो चुकी है, वो बीमार होकर दम तोड़ने को है, वो सटपटा रही है। उसे उसकी भी ग़िज़ा है साहब, उसकी भी ग़िज़ा है। जब वो बीमार होती है तो उसका भी इलाज है, उसका इलाज है, उसकी ग़िज़ा है, उससे भी कंफर्ट प्रोवाइड करने के बहुत सारे वसाइल हैं, वो सब है, हमें वो नहीं कर रहे। इसीलिए हम देख रहे हैं तो नहीं कर रहा, सब कुछ है मेरे पास आज हर चीज है, मेरे पास दौलत के अंबार हैं, मेरे पास बेहतरीन घर है, मेरे पास सवारियां हैं, मेरे पास औलाद है, मेरे पास हर चीज आज मौजूद है। मेरा बैंक अकाउंट इतना वसी है, उसका अंदर बैलेंस, मेरे पास आज सब कुछ है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कंफर्ट नहीं है जो मुझे हासिल नहीं है। लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हूं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना शशोतंज में मुब्तला क्यों हूं, मैं इतना टेंशन में क्यों हूं, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है जो मैं चाहता हूं। मैं तो ये समझता था कि दौलत के आ जाने से, गाड़ी और बंगले के आ जाने से, और बैंक अकाउंट में बहुत सारी करेंसी आ जाने से, औलाद के आ जाने से मेरी सारी परेशानियां, मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सब तो मुझे हासिल हो गया है, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हूं। आज भी मेरे शुरुआती सफर में, जब मैंने अपनी जिंदगी का सफर किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था, मैं बड़ा बेचैन था। मैं ये समझता था कि जब ये चीजें एक दिन मेरे पास आ जाएंगी, ये सारी की सारे मामलात का जब मैं मालिक बन जाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें जब आ जाएंगी तो मैं बहुत आराम से रह, ऐसा हमने सोचे थे, ऐसे हमने सोचा था। गोया कि वो शराब का मामला था, मालूम, शराब बोले तो मैरिज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। यानी मैं यहां हूं, प्यासा हूं मैं, वहां मुझे दूर पानी दिख रहा, रेगिस्तान में हूं, प्यास से तड़प रहा हूं, वहां दूर मुझे पानी नजर आ रहा है। वो पानी नहीं रहता असल में, वो मुझे पानी नजर आ रहा है। तो बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश के बाद, बहुत हाथ पैर चलाने के बाद मैं वहां पहुंचा। कहां पहुंचा? वो वहां उस जगह पर जहां मुझे पानी नजर आ रहा था, मैं वहां पहुंचा। अब जाकर जब मैं वहां पहुंचा हूं, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद, तो वहां पानी नहीं है। नतीजतन ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि एट द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, जब मैंने सफर शुरू किया था तब मैं प्यासा था। आज इतना सफर में मैं आगे आ गया हूं, एक जगह पर मैं आकर पहुंचा हूं, यहां भी पानी नहीं है। रिजल्ट यह है कि मैं आज भी प्यासा ही हूं। मेरी प्यास है कि बढ़ती ही गई, मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की, ऐसा मामला है। मेरी प्यास बढ़ती ही गई है। मैंने ये सोचा था कि जब ये चीजें मेरे पास हासिल हो जाएंगी तो मैं दुनिया का बहुत ज्यादा खुश आदमी रहूंगा, बहुत ज्यादा मेरे कंफर्ट का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैंने ये सोचा था। आज जब ये सारी चीजें मुझे हासिल हैं, आज मेरे पास माल है, आज मेरे पास गाड़ियां हैं, आज मेरे पास घर है, जायदाद है, औलाद है, ओहदा है, मनसब है, हर एतबार से दुनियावी मटेरियल्स की, मादी चीजों की फरावानी है, लेकिन मैं आज भी परेशान क्यों? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस सवाल से मैं, आप और हम सब जूझ रहे हैं। क्यों? ये सब हासिल होने के बावजूद भी मैं परेशान क्यों? इस परेशानी का आज इस मस्जिद से, इस रात से जवाब लेकर जाइए। वो ये कि हमारी सारी तगोदो, हमारी सारी कोशिशें जिस्म को कंफर्ट प्रोवाइड करने की हैं, जिस्म को हम आराम पहुंचा रहे हैं, जिस्म को ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खाना। किसे? जिस्म को ऐसा डाइट मेंटेन करना, वैसा डाइट मेंटेन करना, ये फ्रूट्स खाना, ऐसा फाइबर खाना, ये प्रोटीन खाना, ये ऐसा खाना, वैसा खाना, हर एतबार से, और एक्सरसाइज ऐसा करना, ये सब बराबर है। उसके बाद बराबर जब भी हम बीमार पड़ते हैं, बराबर उसका इलाज है। सब कुछ जिस्म का मामला है।
اے سی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, پنکھا ہے, نرم بستر ہے, نرم گادی ہے, سب ہے, پھر بھی پریشانی ہے, پھر بھی پریشانی. تو کیوں ہے پریشانی؟ ہم دو چیزوں کے مرکب تھے, اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے ملا کر بنایا تھا, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ ہم صرف ایک چیز کے پیچھے لگ گئے. ایک چیز کیا؟ وہ ہے جسم. جسم کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے میں لگ گئے. اس چکر میں ہو یہ گیا کہ ہماری روح بہت بیمار ہو گئی ہے, بہت بیمار ہو گئی ہے. وہ یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی ہے, بہت تڑپ رہی ہے, اور وہ جتنا تڑپے گی, ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت تڑپیں گے. جتنا ہماری روح تڑپے گی, ساری کی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں, تڑپیں گے. آج آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان طبقہ وہ ہے جن کے پاس مادی اعتبار سے سب سے زیادہ فراوانی ہے. مادی اعتبار سے جن لوگوں کے پاس, مٹیریلسٹیکلی اگر آپ دیکھیں, جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے دنیا میں, یہ طبقہ سب میں زیادہ پریشان ہے. آپ روزانہ نیوز چینلز, نیوز پیپرز میں اٹھا کر دیکھیں, اس نے سوسائڈ کمٹ کیا, اس نے سوسائڈ کمٹ کیا, اس نے خودکشی کر لی, اس نے خودکشی کر لی. اس کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں گے وہاں ایک غریب تھا, انہیں سوسائڈ کر لیا. وہاں پر ایک ویجیٹیبل وینڈر تھا, بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا, اس نے, ایک ایسا آدمی تھا جو کنسٹرکشن سائٹس پر کام کرتا ہے, لیکن اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا. ایسا ہے؟ کبھی کوئی ایسی خبر آئی ہے؟ آج کے خاص طور سے اس ماڈرن دور میں ایسی اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں, لیکن اس دور کے اندر عام طور سے جو ہو رہا ہے, نہیں فلاں ایکٹر, فلاں ایکٹریس اس نے سوسائڈ کر لیا, وہ ملٹی ملینئر, وہ بلینئر کا بیٹا, اس نے سوسائڈ کر لیا. کی کر لیا نے سوسائڈ؟ اس نے سوسائڈ کیوں کر لیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی روح بہت بے چین ہو گئی تھی. اس کے جسم کے اندر جو معاملہ تھا, روح بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی, اسی لیے اس نے آخری چارہ کار کے طور پر سوسائڈ کو, اپنی زندگی کو ختم کرنا بہتر سمجھا. اس نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا, لیکن اس کے روح کے اوپر اس نے اپنی زندگی میں کبھی کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا تھا. اب اس کے برعکس دیکھیے, آن دی ادر ہینڈ, جسم کو پوری طرح سے چھوڑو, پوری طرح سے جسم کے کمفرٹ کو, اسے کیا کمفرٹ پرووائڈ کرنا نہیں کرنا, اسے آرام رکھنا نہیں کرنا, بالکل منیمم کھانا ہے, روکھا سوکھا ہی صحیح, اور پانی ہے. جس طرح سے صحابہ کا معاملہ تھا, جس طرح سے بزرگوں کا معاملہ تھا, سلف صالحین کا معاملہ تھا, بالکل کیسا کھاتے تھے ان کا کھانے کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کھانے کے سلسلے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم اکلات, آدم کے بیٹے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدم کے بیٹے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں. ما ملأ آدمی وعاء شرا من البطن, آدمی نے آج تک اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا, اپنے پیٹ سے برا آدمی نے آج تک کوئی برتن نہیں بھرا. آدمی پیٹ کو بھر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا برتن ہے جو سب سے برا برتن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے تو کافی تھا چند لقمے ان یقمن صلبہ, اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی اس کے لیے کافی تھے. اور نہیں صاحب چند لقموں سے مجھے ذرا زیادہ کھانے کا ہے, بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک لمٹ سیٹ کی اس حدیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. اور یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں, یہ اس حدیث کو بنیاد بنائیے, ہم سب, یہ طب نبوی کی بنیادی حدیث ہے. یہ حدیث کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں, اتنا کمفرٹیبل آپ زندگی گزاریں گے, ریئرلی آپ کبھی ہاسپٹل کو جائیں گے, بالکل کمفرٹیبل لائف, یہ حدیث کی بنیاد پر. بہت زبردست حدیث ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آدمی کے لیے تو, آدم کے بیٹے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی رکھنے کے لیے. نہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ, اگر نہیں مجھے اور ذرا زیادہ کھانا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ سانس کھیلنے. ایک حصہ کہیں کو سانس کھیلنے, سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ سانس کھیلنے. اگر اتنا ہم کھاتے ہیں, ایک ہی حصہ کھانا کھائے, اس کے بعد ہم نے پانی پیا, اس کے بعد ایک حصے کو ہم نے ایسے ہی چھوڑا کہیں کو کمفرٹیبلی سانس کھیلنے کے واسطے, نہ, ہمارا معاملہ ایسا نہیں. 3 حصے کھانا, اس کے اوپر ڈھکل کو پانی, سانس کھیلتے نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تو سانس نہیں کھیلتے رہتی ہماری, یہ ہمارا معاملہ ہے.
اس طرح ایسا جب ہم کھائیں گے اور اس طرح کا ہمارا کھانے کے ساتھ معاملہ ہوگا تو یقیناً ہماری صحت کے اندر گڑبڑیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو صحابہ کا معاملہ اور سلف صالحین کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ کھانے پینے کو لے کر بہت زیادہ سیریس وغیرہ وہ لوگ نہیں رہا کرتے تھے، بالکل اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے، وہ بھی اسی لیے کہ میں اپنے رب کو یاد کر سکوں، کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن روح کو کیا کم ہونے نہیں دیتے تھے۔ کسے کم نہیں ہونے دیتے تھے؟ جسم کو، اس کے کمفرٹ کو۔ ریئرلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرشتے آسمان سے آتے تھے، کچھ بھی معاملہ رہا، یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہے تو اگر اپنے اس نوکر کو بلاتا ہے کسی کام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو فرشتے آ کر آپ کے سروس میں کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل ادب کے ساتھ، اور سلام کے سوا فرشتے بات نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے بادشاہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو حسیر کے اور چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگتے تھے۔ عمر فاروق کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں وہ تو بڑے بڑے محلوں کے اندر اور نرم گرم بستروں کے اندر سوئیں، اور آپ کا یہ حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، مالی ولی دنیا یا عمر، اے عمر میرا تعلق دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ دنیا سے مجھے کیا لینا؟ یہ کہتے تھے، انا فی الدنیا کمثل راکب استظل تحت شجرۃ فراها ثم ترک۔ میری مثال دنیا میں ایک مسافر کی جیسی ہے۔ میں ایک دنیا میں کیا ہوں؟ ایک مسافر ہوں۔ مسافر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، راستے میں جب وہ تھک گیا، استظل تحت شجرۃ، ایک جھاڑ کے نیچے وہ آرام کرتا ہے۔ وہ جھاڑ اس کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا، وہ جھاڑ اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ جھاڑ اس کی منزل نہیں ہوتی، وہ جھاڑ کے نیچے وہ تھوڑا آرام کرتا ہے۔ ابھی جھاڑ میرا سب کچھ ہے بولے تو وہاں کیا بھی کرے تو چلتا، ذرا بہت زیادہ اس کا دھیان نہیں، یہ درخت ہے، اس کے نیچے مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آگے ہے میری منزل۔ اب میں جب یہاں پر آرام کروں گا تو کیا مٹی کیا ہے، وہاں پر کچھ دیر میں آرام کروں گا، راہ ثم ترک، پھر اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ میری مثال دنیا میں اسی مسافر کے جیسی ہے۔ اب میں جو دنیا میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ میری منزل کہاں ہے؟ آگے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خیال نہیں رکھتے تھے، جسم کا بہت زیادہ خیال، جسم کے پیچھے نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سلف صالحین کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، جسم کے کمفرٹ نے، ہاں لیکن میں نے جیسے کہا روح کو کبھی بھی کیا بھی کم پڑنے نہیں دیے۔ اور مسئلہ یہ ہے، جسم کا خیال رکھا، جسم کو بہت زیادہ ہم نے بہتر سے بہتر کمفرٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی۔ آدمی اگر روح کو نہیں کرے وہ سب تو آدمی بے چین کا بے چین ہی رہے گا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جسم کو نیگلیکٹ کر کو پوری طرح سے جسم کو اگنور کر کو صرف روح کے اوپر دھیان دیے، وہ آدمی آپ کو بظاہر جھوپڑی میں ہی کیوں نہ نظر آتا ہو، اس کے پیر میں چپل بھی کیوں نہ ہو، اس کے کپڑوں پر پیبند ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی دنیا کا خوش ترین آدمی ہے اگر اس نے روح کا دھیان رکھا ہے۔ انہیں جس کا اس کا سٹیٹ آف مائنڈ، اس کا کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ وہ کیسا ہوتا ہے معلوم؟ دنیا کے بڑے سے بڑے ریچسٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ کا بھی وہ کنٹینٹمنٹ، وہ انر پیس اس کے پاس نہیں رہتا جو کس کے پاس ہے؟ یہ جھوپڑی والے پاس ہے۔ ہاں وہ دکھتے نہیں رہتا، ہمیں کہیں پہ تولتے ہیں معلوم لوگوں کو، ہمیں کہیں پہ تولتے ہیں لوگوں کو، ہمیں بہت دکھنا، ہم نا اوپر بہت بھاری بڑی کار دکھنا، بڑا گھر دکھنا، اس کے کپڑے، اس کے چپلاں، اس کے ہر چیز امپورٹنٹ، یہ سب دکھے، ہاں یہ آدمی ہی میں بھی ایٹ پیس کہتے ہیں، یقیناً یہ آدمی آرام سے رہے گا، چین سے رہے گا، سکون سے رہے گا، یہ ہمارا پیرامیٹر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ روح کا دھیان رکھتے ہیں، روح کو غذا فراہم کرتے ہیں برابر، اور روح کو تندرست رکھتے ہیں، اور جب روح بیمار پڑتی ہے روح کو علاج کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے سلف میں سے بڑا نام ہے ابراہیم ابن ادہم، ان کا ایک قول ہے، اسی بارے میں فرماتے ہیں، بہت زبردست بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلونا او لقاتلونا علیہ بالسیوف۔ کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو، بادشاہوں اور شہزادوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس دکھنے کیا ہے؟ جھوپڑی ہے، دکھنے جھوپڑی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں، پیر میں ٹھیک سے جوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ، اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ لینے کے واسطے انہوں تلواروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وہ لینے کے واسطے ہمارے پاس جو ہے وہ لینے کے واسطے انہوں کیسی جہاد کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟
تلواروں سے وہ ہمارے ساتھ جہاد کریں گے. یہ کہا کیا ہے وہ چیز؟ یہی انر پیس ہے, یہی دل کا سکون ہے, یہی دل کا سکون ہے جو ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ روح کو تسکین فراہم کرنے کی وجہ سے, روح کا خیال رکھنے کی وجہ سے, روح کو غذا فراہم کرنے کی وجہ سے, اور بیماری میں روح کا علاج کرنے کی وجہ سے. اور جسم کیسا ان کے پاس ہے؟ نیگلیکٹڈ, لیکن وہ آدمی خوش باغ اور بہترین, ایک دم خوش خرم. تو معلوم کیا ہوا؟ جسم اور روح کے ہم مرکب ہیں. ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اور جو ہمارے سارے پریشانیاں ہیں, جو ہمارا اضطراب ہے, جو ہماری پریشانی ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہم جسم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جسم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, منیمم کیئر جسم بھی ڈیزرو کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پوری طرح سے اسے چھوڑ دیا جائے, اسے بھی منیمم جتنا ضرورت ہے اتنا کیئر اس کا حق ہے, اس کا حق ہے. جتنی نیند ہونا اتنا نیند ہونا اسے, ٹھیک ہے, اس کا بھی باڈی ہے نہیں, وہ اسے جو حق اس کا ہے وہ عطا کیجئے. لیکن ہمارا پورا اٹریکشن, سینٹر آف اٹریکشن یا پھر سینٹر آف کنسنٹریشن جو ہے پورا انہیں نہیں رہنا, روح رہنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھے صحابہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا معاملہ, اور اس کے بعد سلف صالحین, روح کو انہوں نے غذا پرووائڈ کی. اچھا, اب سوال یہ ہے, اب ٹاپک پر آ رہا ہوں میں. دیکھو آدھے گھنٹے کی تو میں خالی تمہید باندھے سے, لیکن بہت یوزفل تمہید ہے. اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ روح کی غذا, روح کا علاج آخر ہے کیا؟ آخر کیا ہے؟ سیدھی بات ہے, ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. روح کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر, توبہ, استغفار, اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں, الگ الگ شکلیں ہیں اس کی. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کی روح تر و تازہ. جب بیمار ہوتی ہے روح, کب بیمار ہوتی؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں. جب میں گناہ کرتا ہوں روح بیمار ہو جاتی ہے. کیا بیماری؟ جس طرح سے ہمارا جسم بیمار ہوتا تو سمٹمز شو کرتا نہیں. ہمارا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے بخار آتی, نہیں تو ذرا کیا تو ہوتا, کمزوری آتی, کیا تو ہوتے رہتا, انکیاں ذرا یہ ہوتا ہے, انکیاں ذرا پیلے ہوتے ہیں, نہیں کہ تو ذرا اس طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے آدمی کا. ویسا روح بیمار ہوئی تو روح کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل ہوتا ہے, روح کو میں یہاں سے دل سے یہ تعبیر کر رہا ہوں کہ ان العبد اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, ایک سیاہ دھبا. یہ سمٹم دیکھو, بیماری کا سمٹم ہے, یہ سمٹم ہے. اب اسے کیا کرنا؟ دھبا لگا, اب سمٹم, سب تکلیف ہوتی, بہت بے چینی ہو جاتی ہے آدمی کو. اب اسے فوراً ذکر اللہ کے ذریعے, تلاوت قرآن مجید کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, توبہ کے ذریعے اسے دھو دو. ہاں, اس کے بعد آپ دھو دیں, آپ پھر سے سکون محسوس کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. اچھا, تو کیسے اسے دھو دیا جائے؟ نیکی کرو. جیسے ہم نیکی کریں گے فوراً دل بھی بیک ٹو دا نارمل سٹیج آتا ہے. جس طرح سے بیک ٹو دا نارمل سٹیٹ, اس کا جو پہلے کا جو سٹیٹ تھا اسی پر آ جائے گا. آپ بہت پیسفل محسوس کرنے لگ جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روح کو غذا فراہم کریں. دیکھیے ذکر اللہ کی, جب ہم کسی چیز کو برابر فوڈ نہیں دیتے, اگر ہم اپنے جسم ہی کو برابر کھانا نہیں دیے, جانور کو کسی برابر کھانا نہیں دیے تو کیا ہوتا؟ سیدھی بات ہے, بہت دن تک اگر کسی جانور کو کھانا نہیں دیا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھی بات ہے, کیا ہوتا بولو؟ مرتا ہو, نہیں؟ سیدھی بات ہے, یہ تو بہت ہی سیدھا اصول ہے. اب اسی طرح سے اگر روح کو بھی برابر کھانا اس کا نہیں دیا, اس کا کھانا کیا ہے؟ ذکر. آج کا ہمارا ٹاپک کیا؟ ذکر. اگر ہم روح کو اس کا کھانا نہیں دیں گے, ذکر نہیں دیں گے برابر, تو روح کیا ہوتی؟ مرتی. اسی لیے بخاری کی حدیث بول رہا ہوں, کہاں سی دلیل ہونا نہیں, اس کی بھی روح کیسا مرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے, کمثل الحی والمیت. ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. ان کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردہ کی سی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو دلیل میں کیسا لے رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھ میں آنا, دلائل کسے بولتے ہیں, دلائل سے کیا معنی لیے جا رہے ہیں, کیا استنباط کیا جا رہا ہے, یہ ذرا کان کھول کو سننا پڑتا ہے. نیند کا غلبہ نہیں رہنا اس میں, ایک دم کانا کھول کو, ٹیکا چھوڑ کو باتوں کو سنے تو باتیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ
والذی لا یذکر، جو اللہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، کمثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. اسی لیے کیونکہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی روح زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی روح مری. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، لیکن یہاں پر یہ ہے اس کی روح اتنی کمزور ہو گئی کہ مرنے ہوئے رہے جیسا ہو. پھر سے ہاں، اگر آپ اسے جی اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ روح کیا ہو جائے گی، پھر سے واپس پھر سے تر و تازہ ہو جائے گی. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑیں. اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زندگیوں میں ہو. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح اور یہ بھی جو معاملہ ہے، یہ ساری کی ساروں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کا ذکر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز کی روح ہے ذکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری. اللہ نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. معلوم کیا ہوا؟ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن وہ نماز کا جو اندر کا معاملہ ہے، وہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا؟ کہ ایک بندہ نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں، all these forms of worship are different forms of ذکر. ایکچولی کیا ہے معاملہ؟ جتنی بھی یہ عبادتیں ہیں، الگ الگ عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ جو محفل ہے، یہ سارے کیا یہ ذکر کی مختلف شکلیں ہیں. ذکر کی مختلف شکلیں ہیں. نماز ذکر کی ایک شکل ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سست کھڑے ہوتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. معلوم کیا ہوئی بات؟ نماز میں جو کھڑا ہونا ہے وہ کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے. نماز کے اندر، نماز کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہو. تو منافقین جو تھے وہ اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کرتے تھے مگر بہت کم. معلوم یہ ہوا کہ منافقین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن کیسا یاد کرتے تھے؟ کم یاد کرتے تھے. ہمیں اب دیکھو، ہمیں منافقین کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت کم. اچھا ٹھیک ہے، منافقین کا تو معاملہ یہ ہے. اب میں اور آپ ہمارا دیکھو ذرا، انہوں یاد کرتے تھے لیکن کیسا یاد کرتے تھے؟ بہت کم. ہمیں کم تو یاد کرتے ہیں کیا؟ ہاتھ بدلے کو ٹھہرے تو ہوا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم کم تو یاد کر رہے ہیں. ذرا محاسبہ کر لینا تو اپنا. یہ جو راتیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ محاسبہ نفس کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ میں ریس میں کہاں ہوں، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے. تو اب میرا معاملہ یہ ہے کہ کیا میں منافقوں سے گیا گزرا ہوں؟ کم. آج ہمارا معاملہ نماز کا ایسا ہو گیا ہے، نماز کے اندر کچھ بھی ہمارے روح نہیں ہے، نماز کے اندر کچھ بھی خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خیر، نماز میرا ٹاپک نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ذکر اللہ ہی کی مختلف صورتیں، مختلف قسمیں ہیں. ہمیں ذکر بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے. لیکن یہی ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے. لیکن یہ جو نماز ہیں، یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو صوم و صلات ہے، یہ بھی ذکر ہی ہیں. سمجھ میں، یہ بھی ذکر کی مختلف قسمیں. اچھا خیر، ذکر کے سلسلے میں چند اہم احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جو محفل ہماری بیٹھی، اس محفل کے بارے میں آپ کو کیا کہوں؟ بخاری شریف کے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بہت زبردست حدیث. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے میں جو بھی بیان کر رہا ہوں ایسا رہتا کہ بیان میں کیا ہوتا رہتا معلوم، ایک ہائی مومنٹس آتے رہتے ہیں، تھوڑے ہائی مومنٹس. وہاں سب جو نے بہت شروع میں اسپیشلی سب جو نے بہت اٹینٹیونیس کے ساتھ، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. بعد میں جیسا جیسا بیان پروگریس ہوتے رہتا اور اسپیشلی یہ رات کا جو معاملہ رہتا، تھوڑا ڈپ آنے چالو ہوتا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور میں وہ محسوس کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں. میں اصل میں مجھے معلوم ہو چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. میرے اسٹوڈنٹس کو کب اچھا لگ رہا ہے اور کب اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے سب سے پہلے پتا چل جاتا ہے. اب شروع میں بہت انٹرسٹ سے سن رہے تھے آپ لوگ، آپ تھوڑا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو تھوڑا ڈپ آئے دیکھو اس کے اندر. اب ہاں، اب یہاں سے جو میں حدیث بیان کرنے والا بخاری مسلم کی حدیث ہے،
وہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, تو اسی لیے وہ حدیث سننے کا رہا تو بہت زیادہ استی سننا پڑتا, کانسنٹریشن کے ساتھ سننا. ٹھیک ہے, تو اب ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون قوما یذکرون اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ, اللہ کے بعض خاص فرشتے ہیں, یطوفون فی الطرق, وہ سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے بہت فرشتے ہیں, اور ہر فرشتے کا کیا ہے کام الگ الگ, بہت سارے فرشتے, اور اللہ تعالیٰ پورے جو نظام کو چلا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے, اور ہر فرشتے کی ڈیوٹی الگ الگ. تو ویسا ایک کیٹیگری ہے فرشتوں کی, ان کا کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق, یہ سڑکوں پر یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں لوگ؟ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یلتمسون قوما یذکرون اللہ, وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس قوم کو, اس جماعت کو, ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, انہیں ڈھونڈ رہے ہوں, ڈھونڈ لیتے پھر رہے ہیں. جیسے ہی انہیں ایک جماعت ملی, جیسے ہی انہیں گروہ ملا اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والوں کا, جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم کس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ ٹاپک دیکھ کر بھی آئے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے, اسے سننے کے لیے ہم آئے ہیں. ذکر اللہ کے کیا فضائل ہیں, کیا ثمرات اس کے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا ثمرہ ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں, سبحان اللہ. اور بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث کہتے ہی آدمی بھی ذرا سیدھا ہو کو بیٹھنا, کیونکہ یہاں پر لوگوں کو کیا پسند ہے؟ برانڈیڈ چیزاں بہت پسند, ہر چیز, کار برانڈیڈ رہنا, لگژوری کار, یعنی ہر چیز, اور کپڑے برانڈیڈ رہنا, لگژوری برانڈ رہنا کپڑوں کا, یہ رہنا وہ رہنا, برانڈز کے نام تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو حدیثیں ہیں یہ برانڈیڈ حدیث ہے, یہ سمجھ میں وہ برانڈیڈ رہو یا نہ رہو, حدیث کیا رہنا؟ برانڈیڈ رہنا. برانڈیڈ کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بات رہنا, بخاری مسلم کی ہو یا نہ ہو, حدیث صحیح رہنا, حدیث حسن رہنا. کیا بھی مولانا بولے تو نہیں چلتا, سمجھ میں آ رہی بات؟ جعلی بات نہیں چلتی, سننے کے نام کو چننا نہیں چلتا, سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ تو یہاں پر مولانا پہلا کیا بولنا؟ برانڈ بولنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں یہ بہت مہنگا برانڈ ہے, یہ بخاری مسلم, یہ بہت مہنگا, مجھے ہونا ہے, یہ مجھے ہونا, سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں یہ بخاری مسلم کی حدیث بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہونا کیا نہ کو, یہ حدیث سنیے, ٹھیک ہے. تو فرشتے کیا ہو رہے ہیں؟ پورا زمین پر گھوم رہے ہیں, فرشتے زمین پر گھوم رہے ہیں. یلتمسون قوما یذکرون اللہ, کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسے ہی فرشتوں کو, ایک فرشتے کو بھی ایسی کوئی قوم ملی, ہلموا الی حاجتکم, ہلموا الی حاجتکم, اے یہاں ہیں, آؤ, تمہاری ضرورت پوری کرنے والے یہاں ہیں. یعنی وہ فرشتے ڈھونڈ کسے رہے ہیں؟ ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے ہی انہیں ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں, فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں, یہاں آؤ, یہاں, ہلموا الی حاجتکم. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیے بخاری مسلم کی باتیں ہیں, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے فرشتے آتے ہیں, یحفونہم باجنتہم باجنحتہم, آتے ہی سارے کے سارے فرشتے, یہاں ہیں یہ لوگ, ہم انہی کو ڈھونڈ رہے تھے, آتے ہی اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں نہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو وہ مجلس بنائے. ہاں یہ کیسا ہونے والا بھی, وہ شروع میں جو بات ہمیں تھا, ایمان اور احتساب. کیا رہنا؟ ایمان رہنا اور احتساب رہنا, اللہ کے لیے ہمیں بیٹھے رہنا, ثواب کی نیت سے بیٹھے رہنا. کیوں نہ یہ مجلس وہ مجلس ہو جائے. کیوں بولو؟ آگے باتیں ہیں اس میں, بہت امپورٹنٹ باتیں. فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ باجنحتہم, اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اچھا یہ پراں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ الی السماء الدنیا. یہ پراں اتنے چھوٹے چھوٹے یہاں کے پرندوں کے جیسے پراں نہیں ہیں, یہ پراں یہاں سے شروع ہوئے تو آسمان کو اینڈ ہوتے ہیں, اتنے بڑے پراں ہیں. الی السماء الدنیا, بخاری مسلم کی روایت, ٹھیک ہے. الی السماء الدنیا, آسمان تک وہ پرندے اس طرح سے, اچھا پورا ڈھانپ لیتے ہیں. اب اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے بات کرتا ہے, اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے بات کرتا ہے. ما یقولون عبادی, یہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے بندے جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں یقولون یسبحونک یحمدونک ویکبرونک, اے اللہ یہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, یہ تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں, یہ تیری تحمید بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تحمید بیان. تحمید بولے تو الحمدللہ, تسبیح بولے تو سبحان اللہ, یہ بھی معلوم رہنا ہمنا. تسبیح بولے تو کیا؟ سبحان اللہ, تحمید بولے تو الحمدللہ, تکبیر بولے تو اللہ اکبر, تحلیل بولے تو لا الہ الا اللہ. یہ ذکر کے نامہ ہیں.
تو یسبحونک وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, یکبرونک تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں, یحمدونک تیرا تعریف بیان کر رہے ہیں, حمد بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے ہل رعونی, وہ جو میرے بندے وہاں پر بیٹھے ہیں تکبیر بیان کر رہے ہیں, تسبیح بیان کر رہے ہیں, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا سوال دیکھیے فرشتوں, ہل رعونی کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ لا واللہ ما رعوک, اللہ کی قسم ہے اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے, اے اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے. اچھا لو رعونی کیف فکیف لو رعونی, فرشتے تم مجھے بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو, اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو, سبحان اللہ, اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے اگر وہ اے اللہ تجھے دیکھ لیں, کانو اشد عبادتن, وہ بہت زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے, اشد عبادتن و اکثر تسبیحا و تکبیرا, اور پہلے سے زیادہ تیری تسبیح شروع کر دیں, پہلے سے زیادہ تیری تکبیر شروع کر دیں, تیری بڑائی بیان کرنا شروع. اگر وہ تجھے دیکھ دیں تو وہ تیری عبادت میں حد سے گزر جائیں گے, تکبیر اور تحمید میں حد سے گزر جائیں گے. اچھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, دیکھیے ہمارا بھی نیت ہونی چاہیے, ہم بھی یہاں پر اللہ رب العالمین کی بڑائی کے لیے بیٹھے ہیں, ہماری بھی نیت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین دوسرا سوال کرتے ہیں, ما یسألون ماذا یسألون, وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں, ان کو کیا ہونا, کیا ہونا, بولیے کیا ہونا؟ جنت, جنت ہونا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ, اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں, اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں. اللہ کا سوال ہل رعوہا, ہل رعوہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے اللہ تیری قسم ہے انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں. پھر سے اللہ رب العالمین, اب پھر سے عربی وغیرہ نے جلدی جلدی ختم کرتا ہوں اس حدیث کو, بہت امپورٹنٹ حدیث. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اے اللہ تیری قسم انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں. اچھا فکیف اذا رعوہا, تو کیا معاملہ ہوگا ان کا, انہوں نے اگر جنت کو دیکھ لیا, اے اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا, اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا تو وہ اس کی حرص میں بڑھ جائیں گے, وہ اس کے تجھ سے مطالبے کے اندر بڑھ جائیں گے, وہ تجھے بہت زیادہ مانگنے لگ جائیں گے اور بہت زیادہ جنت کی حرص کرنے لگ جائیں گے. اچھا بما یتعوذون, وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو یتعوذون من النار, اے اللہ وہ جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں. اچھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں اے اللہ انہوں نے, تیری قسم ہے انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اچھا انہوں نے جہنم کو دیکھا تو, اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں, نہیں اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو جہنم کی پناہ بہت مانگیں گے, جہنم سے دور بھاگنے لگ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا معلوم؟ اللہ رب العالمین نے کہا اشہدکم, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں. فرشتوں کو اللہ رب العالمین گواہ بنا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کر رہا ہے انی قد غفرت لہم, میں نے ان سب کو معاف کر دیا, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. واہ, کاش یہ حدیث آج ہم پر ثابت آ جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت کر دے. ہم لوگ گنہگار ہیں, ہم لوگ خار ہیں, بدکار ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہماری اس محفل کو محفل ذکر قرار دے کر اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت کر دے. اس کے بعد فرشتے کا اگلا سوال, اے اللہ وہاں پر ایک آدمی جس تو بول رہا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی, لیکن ایک ہوں چاک بیٹے انہیں چھپائے آیا تھا, اس کے دوستان لے کے آئے تھے اسے, اس کے دوستان انہیں چائے پینے جاتوں کر رہا تھا. اللہ ہاں انہیں چائے پینے جاتوں کر رہا تھا, انہیں بس سٹینڈ جاتوں کر رہا تھا, انہیں ریلوے اسٹیشن کو جاتوں کر رہا تھا, لیکن اس کے دوستان کیا کریں, اسے لے کے انہیں چپ آگ بیٹھے دوستان کے ساتھ. اس کا کیسا, اسے بھی معاف کرنے کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اسے بھی میں نے معاف کر. الہ حاجتن, انہیں وہ کوئی ضرورت سے آیا تھا, اسے کوئی اللہ رب العالمین کی مغفرت نہیں چاہیے تھی, وہ یوں ہی آیا تھا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا, کیونکہ ان لوگوں میں بیٹھنے والے کا نقصان نہیں ہو سکتا, ان لوگوں میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا, ان کو میں نقصان نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث. سبحان اللہ. تو ذکر کی محفل اتنی بہترین محفل ہوتی ہے, اور ذکر کے, یہ ذکر کی محفل ہے. ذکر کے اپوزٹ وہ محفل جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ایک ایسی محفل جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کو سرے سے یاد ہی نہیں کیا جاتا ہے, وہ کیسی محفل ہے؟ یہ تو ایسی مبارک محفل ہے. وہ ایسی محفل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس محفل سے جب نکلتے ہیں تو گویا وہ سڑے ہوئے مردار گدھے پر سے اٹھ رہے ہیں, سڑے ہوئے مردار
گدھے پر سے, من جیفت حمار, حدیث کے الفاظ من جیفت حمار, یعنی ایک ایسی محفل جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہو رہا تھا, گویا کہ یہ کیسے بیٹھے تھے اس محفل کے اندر معلوم, بیچ میں ایک گدھا ہے, گدھا مرا ہوا ہے, مر کر گدھا سڑا ہوا ہے, وہ سڑے ہوئے گدھے کے اطراف یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ محفل جب برخاست ہوئی تو یہ کیسی چیز سے برخاست ہو رہے ہیں, سڑے ہوئے مردار گدھے پر سے برخاست ہو رہے ہیں. یہ ہے ڈفرنس. کون سی محفل؟ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر جو لوگ نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, آج ہم لوگ بزنس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, نہیں ہم نا بزنس کرنا, بزنس میں کیا رہتا ہے, انویسٹمنٹ رہتا, لیکن ہر کوئی کیا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ کم رہنا, پروفٹ بہت رہنا. انویسٹمنٹ کیا رہنا, کم, اور پروفٹ کیا رہنا, بہت زیادہ رہنا. اس چکر میں بہت جنے بیچ میں بہت زیادہ پریشان ہوئے. کیا رہنا, انویسٹمنٹ بہت کم لیکن پروفٹ مہینہ 10,000 روپے رہنا. ہاں, وہ بنگلور میں کمپنی ہے کہتے, وہ کیا کرتے ہیں انہوں, 1 لاکھ روپے ڈالے گے تو مہینہ 10,000 روپے دیتے گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا, انویسٹ کیا اور اس پروفٹ کے لیے انویسٹ کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کم رہنا, محنت بھی کم ہونا. انویسٹمنٹ کم, پہلی بات, ایسا کسی نے ہونا, بولو انویسٹمنٹ کم, ایک. دوسرا, محنت بھی کم. انہوں پورا لکھے وہاں پر پیسیو پارٹنرز کہتے ہیں. کیا پیسیو پارٹنرز, سلیپنگ پارٹنرز. سمجھ میں آ رہی, ان کا وہ ٹرم ہے کہ تم نہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پیسے دینا, ہمیں تم نہ مہینہ 10,000 روپے دیتے ہیں. 1 لاکھ روپے کو 10 لاکھ روپے ڈالے تو مہینہ 1 لاکھ روپے آرام سے. اس طرح سے تو سب کو کہاں کھڑے ہو گئے. تو انویسٹمنٹ پروفٹ ایسا سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے, اس میں مجھے کچھ کرنے کا نہیں ہے, بہت بھاری بات ہے نہیں. لیکن یہ ہمیں بنگلور کے یہ جو چور تھے, ڈاکو تھے, جھوٹے تھے, ان کے پیچھے تو ہم پھنس گئے. ایک بات قرآن و حدیث کے اندر, احادیث کی کتابوں کے اندر ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ کب اس حدیث کو ہم لیں, کب اس حدیث پر ہم عمل کریں, کب اس انویسٹمنٹ میں, کب اس فارم کے اندر ہم انویسٹ کریں, کب ہمارا انویسٹمنٹ اس کے اندر جائے. یہ ایک حدیث ہمارا انتظار کر رہی ہے. بتاؤں حدیث کو, حدیث بتاتا ہوں. دیکھیے, چلیے حدیث سنتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا اخبرکم بخیر اعمالکم, الا اخبرکم بخیر اعمالکم, کیا میں تمہارا سب سے بہترین عمل کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں. اللہ کے نبی نے سب سے, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عادت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے اندر ایک پہلے پریفیس سیٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تمہید باندھتے تھے, سب لوگ بہت دھیان سے سننا, مین بات پہلے نہیں بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس طرح سے شروع, پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا, دیکھیے انویسٹمنٹ کیا ہے اور ریٹرن, پہلی بات ہے ریٹرن, بعد میں انویسٹمنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرکم بخیر اعمالکم, کیا میں تمہیں بہترین عمل, سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں. ایک گنو, ہاں گنو. دوسرا, وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل, سب سے بہترین عمل, خیر العمل, نمبر 1, سب سے بہترین عمل. نمبر 2, وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل, یہ دوسرا. تیسرا, وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, تمہارے درجات کو بہت اونچا کرنے والا عمل, تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا عمل, یہ تیسرا ہوا. چوتھا, وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ, تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بڑا عمل. دیکھیے غور کیجئے ان باتوں پر, سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑا عمل. چوتھے نمبر پر, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑا عمل. چوتھی بات. پانچویں بات پر تو انتہا ہو گئی. پانچویں بات پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ رب العالمین پانچویں پوائنٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ, تمہارے لیے اس عمل سے بہتر کہ تم اپنے آپ کو دشمن کے سامنے پاؤ, میدان جنگ کے اندر دشمن کے سامنے پاؤ, وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو. اس عمل سے بھی بھاری تمہارے واسطے, اس عمل سے بھی, جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, اس سے بھی تمہارے واسطے بھاری. یہ 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں گنوائی ہیں. 5 فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی. نمبر 1 فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر العمل, سب سے بہترین عمل, سب سے پاکیزہ عمل,
تمہارے درجات کو بلند کر دینے والا عمل، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل، اور اپنے دشمن کو میدان جنگ میں ملاقات کر کے شہید ہو جانے یا پھر ان کو قتل کرنے سے بڑھ کر عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمپل ورڈز میں، ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا دیکھیں کیا کرنا ہے اس کے اندر، بالکل زبان بھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو بہت زیادہ مشقت نہیں، بہت زیادہ فزیکل ورک ہوتا ہے اس کے اندر، یہ جو عمل ہے اس کے اندر ذکر اللہ کا، تم نے معلوم ہے کیا ذکر اللہ بولے تو بہت مشکل کام ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، زبان پر بہت ہلکے اور بہت چھوٹے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کو بہت بھاری، ترازو ہے نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان قائم کرنے والا ہے، زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت زیادہ پسند، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہتا ہے بولے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہے نہیں وہ باقاعدہ گاڑی پہ جاتے رہے تو ہیڈ فون ہونا، ہیڈ فون میں گانے ہونا، ہیڈ فون آج کل وہ جو ایئر پلگس ہیں، ایئر برڈس ہیں، وہ ہماری زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہو گئی، وہ بیوی رہت رہندے نہ کو رندے، بچے رہت رہندے نہیں رندے آجو باجو، وہ فون ہونا، وہ ایئر برڈس ہونا، یتا رہا کھانا بھی نہ کو، آج کل کا زمانہ ایسا آ گیا، اور آنے والے چند سالوں کے اندر اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے تو یہ بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو چکا ہے، اٹ از بگننگ آف دی اینڈ، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو گیا ہے، آنے والی نسلوں کا اب بھی خیال رکھنا، اب سے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، ورنہ اس معاملے میں نیکسٹ جنریشنز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی، اگر ماں باپ اچھے رہے تو اگلی جو جنریشن ہے وہ اس اچھائی کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گی، یقیناً یہ اصول ہے۔ اب میں اسے ثابت کر سکتا تھا قرآن سے، اب میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ برے ہیں، اگر ماں باپ کے اندر شرکیات، کفریات اور بہت ساری برائیاں ماں باپ کے اندر ہیں، تو ان کی جو اولاد نکلے گی اور ان کی جو برائیاں تھیں، اولاد ان برائیوں کو بھی نیکسٹ لیول پر لے جانے والی، اپنے گھر سے جو برائیاں وراثت میں اولاد کو ملی ہے نا، وہ برائیوں کو اولاد نیکسٹ لیول پر پہنچانے والی۔ ہمیں موبائل کے اندر وغیرہ جتنا زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہماری اولاد اگر ہم اسے کنٹینیو کریں گے، ان بدعمالیوں کو کنٹینیو کریں گے، ہماری اولاد ان برائیوں کو نیکسٹ لیول پر ضرور لے کر جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہماری اولاد کا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کریں۔ تو یہاں پر جو میں بتا رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن جب ہم موبائل گاڑی پر جا رہے ہیں وہ کان میں وہ سنا، کار میں جا رہے ہیں باقاعدہ کار میں بھی بیجا رہتا ہم نا، کار میں بھی بہت زیادہ میوزک ہونا، یہ ہونا، ٹھیک ہے، پورا لاؤڈ، اس طرح سے کار کے اندر کا معاملہ، گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی حسرت کرے گا، اس مجلس پر حسرت کرے، لم یذکر اللہ فی، جس کے اندر لہو حسرہ، وہ مجلس اس کے لیے حسرت ہوگی کل قیامت کے دن۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس مجلس میں اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا ہوتا۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر کنٹینیویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یمشی فی طریق لم یذکر اللہ فی لہو حسرہ، ایسا راستہ، ایک ایسے راستے پر یہ چل رہا تھا لیکن چلتے ہوئے اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، وہ اس کا چلنا اس راستے پر کل قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش اس دن جب میں چل رہا تھا میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا، کاش میں نے اس دن اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ اور وہ آدمی ورجل، وہ آدمی جو اپنے بستر کو گیا سونے کے لیے گیا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کا اللہ کو یاد نہ کر کے بستر کو جانا کل قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور وہ کل کہے گا کہ کاش اس دن جب میں سو رہا تھا، اس دن جب میں بستر کو گیا تھا، میں نے اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا ہوتا، کاش میں اللہ رب العالمین کو اس دن یاد کر لیا ہوتا۔ اس طرح سے ہمارے شب و روز، ہمارے ہر روز ہم بستر کو بنا اللہ کے یاد کیے ہی جاتے ہیں۔ ہم ہر روز جب راستے پر جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کیے بنا ہی جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر روز جس مجلس میں ہمارے دوست و احباب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کو تو یاد کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری مجلسیں کل قیامت کے دن حسرت ہمارے سامنے ہوں گی، اور یہ سارے کی ساری راتیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر ہم بستر پر گئے، یہ سارے راستے کل قیامت کے دن ہمیں حسرت کروائیں گے کہ کاش میں ریگریٹ کریں گے، ہم ریگریٹ کہ کاش میں نے اس دن اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا ہوتا۔ تو
یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے میرے بھائیوں، بہت بہترین عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے. ایک ایک کلمہ اس کے اندر کیسا ہے معلوم؟ صرف ایک ایک کلمہ. اصل میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے بالکل ناکافی ہے. الحمدللہ ایک کلمے کے اوپر 1 گھنٹہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے. اس کے گرامیٹیکل ڈائسیکشن ہو، اس کا گرامیٹیکل انالائسس ہو، عربی زبان کے اندر اس کی کیا گہرائی ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک ایک کلمے کے اوپر 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. اتنے جامع ترین کلمات ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ کتنا زبردست کلمہ معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض. اللہ اکبر. الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے، ہمیں بولنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت لائٹلی بول رہے ہیں ہم، بولنے بھی بہت ایزی ہے اور سب کو آتا بھی لگ بھگ ہم نا. الحمدللہ کیا مطلب اس کا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برتن ہے، ایک برتن کیسا بولو؟ آسمانوں اور زمین. کتنا چوڑا وہ برتن بولے تو بھگونے رہتے نا ہمارے پاس بڑے ڈیگا، ہاں چڑھائے رہتے تو بڑا بھگونا ہے، ڈیگ ہے. تو یہ کیسا ڈیگ؟ ایک ڈیگ آسمانوں اور زمین وتا بڑا ڈیگ، وتا گہرا ڈیگ. الحمدللہ ایک بار بولے تو وہ ڈیگ بھرا. اب بتاؤ کتنا بڑا وہ کلمہ ہے. الحمدللہ تملؤ کا مطلب بھر دیتا ہے. ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے الحمدللہ. اور ایک بات معلوم ہے، میں نے اس سے پہلے مسجد انس میں درس کے اندر یہ بات بتائی تھی الحمدللہ کے بارے میں. الحمدللہ کی ہسٹوریکل امپورٹنس، دا ہسٹوریکل امپورٹنس آف الحمدللہ بہت انٹرسٹنگ ہے، لے کر جائیے اسے. حضرت آدم علیہ السلام، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلا اللہ رب العالمین نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. ابھی روح وغیرہ نہیں پھونکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العالمین نے. تو فرشتے آتے تھے، جاتے تھے، بجاتے تھے. جی ہاں، فرشتے بجاتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے کیا ہے؟ پورا کھوکھلا ہے. فرشتے بجاتے تھے، یہ چلتا تھا. اب اللہ رب العالمین نے فائنلی یہ طے کیا کہ یہ جو میں نے بنایا ہے اس کے اندر روح پھونکی جائے، اس کے اندر روح پھونکی جائے. تو اللہ رب العالمین نے فنفخ فیہ الروح، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی. تو جیسے ہی روح پھیلنے لگی، جیسے ہی وہ روح جسم کے اندر پھیلنے لگی، فلما بلغ رأسہ، جیسے ہی روح سر کوئی ناک سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے کیا کرے؟ چھینکے. آتوسا، حضرت آدم علیہ السلام چھینکے، اور جیسا ہی چھینکے الحمدللہ بولے. ہسٹوریکل امپورٹنس آف الحمدللہ is that alhamdulillah is the first sentence ever uttered by any human being. دنیا کے اندر سب سے پہلے انسانیت کی زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے. انسان کے منہ سے سب سے پہلے کیا نکلا؟ سب سے پہلے انسان کی منہ سے، ہمیں سب جنے ہماری تاریخ ہسٹری میں انسان بولے سو پہلی بات کیا؟ انسان بولے سو پہلا ورڈ کیا؟ آج معلوم ہے بات، صحیح حدیث کی بات بتا رہا ہوں. کیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ بولے حضرت آدم علیہ السلام. اچھا، انسان کو اللہ بولنے سے پہلی بات کیا؟ انسان کو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ انسان نے اللہ سے سب سے پہلے بات کیا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا چھینکے الحمدللہ بولے، اور اللہ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مخلوق میں آج بنانے جا رہا ہوں، یہ جو مخلوق آج میں نے بنائی ہے، اسے دنیا کے اندر سب سے زیادہ، آخرت کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ جس کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر یہ ناکام و نامراد اور خواب و خسیر میں پڑ جائے گا، سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا، وہ چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس سے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں کرا تو ختم ہی چھن. تو اللہ نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اٹھ کو بیٹھے بھی بعد میں، اب روح آ گئی. اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا السلام علیکم. کیا بولنا؟ السلام علیکم یا آدم اذهب، اے یا آدم اذهب، اے آدم جاؤ، الی الملائکۃ ملئ منہم، وہاں پر وہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کو کیا بولنے کا؟ السلام علیکم بولنے کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو وہاں فرشتے بیٹھے تھے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام گئے، جا السلام علیکم بولے.
فرشتے کون نوے چاہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے فرشتے. یہ نیا کون کیا ہے آج کیا کیا, اور آگو السلام علیکم, ہماری باتیں کرنے لگے نا, آگو السلام علیکم بولے, اور فرشتے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے حضرت آدم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول رہے ہیں. ہاں آج سے تمہارا سلام, آج سے تمہارے بچوں کا یہی سلام ہوگا, ٹھیک ہے. وہاں ڈیسائیڈ ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کہاں ہے یہ ہمارا سلام, ہمارا کیا سوم, ہاں آواز بولو جی, کہاں ہے, نہیں میں یہاں چلتا, میں وہاں چلتا, تو وہاں چلتا. سلام اس ڈھنگ سے نہیں کرتے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون بولتے ہیں, بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون بولتے ہیں. یہ اس میں چلے ہمارا سلام کبھی ہم زبان سے صحیح ادا نہیں کرتے. اتنا پیارا ہے یہ. فرسٹ اللہ رب العالمین جو تعلیم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو, سلام کی دیا. اور اس سے معلوم کیا ہوتا کہ جب اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا تو سب سے پہلی تعلیم جو اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے وہ سلامتی کی تعلیم ہے, پیس کی تعلیم ہے, وار کی نہیں ہے, ڈسٹرکشن کی نہیں ہے, پیس کی تعلیم. ایک انسان کو با امن ہونا چاہیے. ایشو ماریں گے آپ, ایشو ماریں گے, ہاں گاڑی کر لکھ جائیں گے, آٹو کر لکھ جائیں گے, بلا رہے فون لگا بے, فون لگا سب جنے بلا, کہیں کوئی نہ, یہ سو امن والے بن کرو بھائی, امن والے, خود امن سے رہو اور امن چاہو اور امن کو پھیلاؤ. کسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں مار دیں کسی بھی, اسی لیے مارنا پڑتا کہ اسے کچھ کریں تمہیں, اسے اس کے حال کو چھوڑو. اب وہ درگزر کا معاملہ, نوجوان پورے نوجوان دکھ رہے ہیں اسی لیے بول رہا ہوں. نوجوانوں کا ایک فیشن چھوڑتا ہے ایک سرٹن ایج کے بعد. کیا ہمارا گروپ ہے, ہمارے سب کے پاس بلیٹاں ہیں, پیٹرول کو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ابا دلا دیں بلیٹ, لیکن ابا پاس پیٹرول کا پیسے ڈال لیں گے, پیٹرول ڈال لے کو بلیٹ میں جا کے مار کہیں گے. سب جنے ہمارے پاس بائکرز گینگ ہے, ہماری بلیٹ کی گینگ ہے, سب جنے مل کو جا کو مار گانے. یہ نوجوانوں کو وہ ٹرینڈ, وہ بائکرز گروپ کا نام بھی رہتا ہے, ایک ان کا بھی واٹس ایپ گروپ بھی رہتا, اس کا ایک نام بھی رہتا. یہ سب معاملہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. یہ سب اسلام اس کے لیے نہیں آیا. اور خاص طور سے جو نوجوان تھے نہیں, ان کے انٹرسٹ, ان کے پریفرنسز سے سب الگ ہی چھوڑے. اب ایکچولی جو ہونا چاہیے تھے پریفرنسز, ہمارے انٹرسٹ جن چیزوں کے اندر, وہ ان ساری چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. اب ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ, ان ساری چیزوں کے اندر, فضول چیزوں کے اندر, بیکار چیزوں کے اندر. اب خیر نوجوانوں کا ٹاپک نہیں, اصل میں نوجوان اسپیشلسٹ ہوں. ہاں اس کے اندر میں بہت زیادہ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں, لیکن اب وہ ٹاپک نے ابھی واپس کمنگ بیک ٹو ذکر اللہ. ذکر اللہ, ٹھیک ہے, ہمارے اندر ذکر آئے. اور ذکر کے اندر سب سے پہلی تعلیم جو اللہ رب العالمین نے دی, السلام علیکم کی جو تعلیم ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے, وہ السلام علیکم کی تعلیم, یعنی سلامتی پھیلانے والے. السلام علیکم کا کیا مطلب, اللہ رب العالمین کی تجھ پر سلامتی ہو, may peace and mercy of اللہ سبحانہ تعالیٰ be upon you کا جیسا ہو. سمجھ رہیں گے نہیں؟ تو یہ سب سے پہلی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی. اور الحمدللہ کے بارے میں بولنے میں گیا تھا تو یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی. یہ جو کلمات ہیں بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں, بہت زیادہ وزنی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لاسٹ بات کرتا ہوں, ویسے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں لیکن ایک اور جگہ مجھے تقریر کو جانا ہے, تو یہاں پر یہ آخری حدیث ہم بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ذکر آج یہاں سے لے کر جاؤ, ویسے بھی معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں رہیں گا ہم. جی ہاں, یہ ذکر یہاں سے لے کر جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من قال بولے تو کیا, جس نے کہا, جس نے کہا کیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آتی ہے ہم میں سے اکثر کو یہ دعا آتی ہے, نہیں ہے بولے تو مسجد میں بیٹھو اور یہ یاد کر لے کو جاؤ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ, ایک دن میں 100 بار. کتنا, ایک دن میں کتنے بار پڑھنا؟ مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں, بھی برانڈ بولنا تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نا برانڈ کی بڑی دلچسپی ہے تو یہ بھی برانڈیڈ حدیث ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ, ایک دن میں کتنی بار؟ 100 بار جس نے اگر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لہ عدل 10 رکاب, اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. کہتے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے. اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب کا تو آج کے
हिसाब से आज की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर हर दौर का बदलते रहता नहीं, आज का जो परचेजिंग पावर है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज एक हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 10 आज के एकदम लग्जूरियस कार का ब्रांड कौन सा हो सकता है? समझो आपके यहाँ मर्सिडीज हो, ऑडी हो, और उनका भी फ्लैगशिप मॉडल रहना हो, बहुत मेन नया लॉन्च हो, वैसे 10 गाड़ियां किसी को दिए जैसे, समझ में आ रही बात? 10 गुलाम आजाद करना बोले तो उस जमाने में गुलाम सस्ते में नहीं मिलते थे, इतना ज्यादा उसमें स्पेंड करना पड़ता था, ठीक है? तो आज उसका इस तरह का मामला है। तो जिसने ये एक दिन में 100 बार पढ़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहू अदलु अश्रि रिकाब, उसे 10 गुलाम आजाद करने का सवाब, उसे 10 गुलाम आजाद करने का सवाब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर उसके बाद कहा अल्लाह के नबी कुतिबत लहू मिअतु हसना, 100 नेकियां उसे मिलेंगी, 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 नेकियां लिखी जाएंगी। उसके बाद मुहियत अनहु मिअतु सय्यिआ, और 100 उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, जितने भी छोटे मोटे गुनाह हम शाम तक करते रहते हैं 100 गुनाह माफ। उसके बाद फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहू रिजम मिनश शैतान, ये जो 100 दुआ जो इसने इस दिन पढ़ी है, उस दिन हत्ता युमसिया, शाम होने तक वो 100 बार जो हमने पढ़ा है, रिजम मिनश शैतान, उसके लिए शैतान का हथियार है, शैतान उसके नजदीक नहीं आता। जिसने भी ये 100 बार पढ़ा है, फजर की नमाज के बाद बैठ को 100 बार पढ़े, शाम तक शैतान और शैतान की पूरी टोली आपको तो मना कुछ नहीं कर सकते। कैसा कि नहीं शैतान रहता कि नहीं हो, कैसा कि नहीं जिन रहता कि नहीं, कितना कि नहीं पावरफुल रहता कि नहीं, आपके नजदीक नहीं आ सकता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें, एक तो 10 गुलाम आजाद करने का सवाब, 100 नेकियां, 100 गुनाह माफ, और उस दिन शाम हुए तक आपको शैतान छू नहीं सकता। ये इतना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये जिक्र है हमारे नबी सिखाए हमना। और कितने बार पढ़ना कौन सिखाए हमना? हमारे नबी सिखाए हमना, हमारे नबी सिखाए तो जिक्र लेने वाले हैं, ये भी ये लिख जाओ आज के दर्स से। हमना जिक्र कौन सिखाना? अल्लाह सिखाना, नहीं तो हमारे नबी सिखाना, जिक्र साबित रहना। एक लिए नवे अरबी पढ़ लगा को, अरबी ग्रेजुएशन कर लगा को, मैं जरा अरबी सीखा हूं अभी। आज क्या करने का बोले तो हॉबी मेरी ये है कि मैं दुआएं बनाता हूं। क्या करता हूं? दुआएं बनाता हूं। अरबी में दुआ बनाने का नहीं, और थोड़े जने की हॉबी दरूदा बनाते हो। 40 दरूद कहते किताब का नाम, 40 अलग अलग दरूदा है उसके अंदर। दरूदा कौन से भी नहीं थे, एक है दरूद इब्राहिमी, दूसरा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये एक दरूद है। और एक शॉर्ट उसका फॉर्म बोले तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना है, ठीक है। हमना दुआ भी हमारे नबी सिखाए सो रहना, कुरान से साबित रहना, और वो दुआ कितने बार पढ़ना ये भी हमारे नबी बोले रहना। कौन तो एक लिए आको बाहर से मौलाना आएंगे थे, बेंगलुरु से आएंगे थे, बेंगलुरु से आंदे, उन दिल्ली से आंदे, समझ में आ रही बात? हमना किसकी बात बोलना उन्हों? अल्लाह की बात बोलना, रसूल की बात बोलना। उन्होंने बेंगलुरु से आए तो दिल्ली से आए तो हमने फर्क नहीं पड़ता। बेंगलुरु से आएंगे तो हमारे पास सोरंदा बहुत ज्यादा है, बेंगलुरु से आएंगे थे, दिल्ली से आएंगे थे, उन्होंने काशी की नहीं आते कि नहीं, मक्के से भी आंदे, मदीने से भी आंदे, ये भी बोल रहा हूं। देखो चलो मक्के से मदीने से बढ़ा क्या, मक्के से भी आंदे मौलाना, मदीने से भी आंदे। आप अपना ये बोले ये जिक्र है, वो क्या तो भी एक बोल को ये 1 लाख बार पढ़ना, ये 1 बार लाख बार पढ़ को उनको बकशना कहते, उन्हों भी अल्लाह को बकशने वाले कहते। ये तरीका है, मालूम है आपको? हाँ, मैं भी सुन को अजीब लगा मुझे, ये पूरा सिस्टम ही चला गया है, वो एक पूरा बाकायदा फॉर्मेट है वो कि ये ऐसा करना। हाँ वैसा नहीं हो, यहाँ बीजापुर के एक लोकल मौलाना है, वो मौलाना को भेजना हो, उनको जो बेंगलुरु से आए थे तो उनको भेजने वाले, और उन्हों जो है उन्हों ऊपर भेजने वाले। ये है स्टेजेस रहते हैं उसके, एहसास नहीं रहता हो, पूरा बाकायदा सेट है, फॉर्मेट है उसका। तो यहाँ बीजापुर वाले को भेजना, बीजापुर वाले बेंगलुरु वाले को भेजते हैं, बेंगलुरु वाले शायद दिल्ली वाले को भेजते रहेंगे, मुझे वो नहीं मालूम है। तो बाद में वहां से ऊपर जाती है वो दुआ, और वो कितने बार पढ़ना वो भी घड़ा हुआ है, वो दुआ भी घड़ी हुई है। ये मामला है दुआ का, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और इसके बाद ये जो दुआ मैंने पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कंजुम मिन कुनूजिल जन्नह, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के खजानों में से खजाना है, जन्नत के खजानों में से एक खजाना। और एक मैं दुआ बोलता हूं, अल्लाह के, अब उतना तफसील नहीं है मेरे पास, टाइम मेरा हो चुका है। अब बात को खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए
ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہی صلاۃ التسبیح میں بھی یہی پڑھی جا سکتی ہے, یہی تسبیح پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں پڑھا نہیں, 2 بار پڑھا میں, اب میں تیسری بار پڑھنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, 3 بار پڑھا میں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا معلوم, اگر اللہ رب العالمین میرے گناہ معاف کر کو مجھے جنت میں بھیجا, جو کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھیجے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو یہ 3 جو آج میں پڑھوں تو وہ 3 وہاں میرے پاس جھاڑ آتے ہیں جنت میں. اس کے جو 3 درخت میرے لگ گئے جنت کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات, 3 درخت لگ گئے. سمجھ میں آ رہی بات, یہ جنت کے اندر فَإِنَّ غِرَاسُهَا, حضرت ابراہیم علیہ السلام بول بھیجیں بات. خیر یہ بہت انٹرسٹنگ تھی, طویل بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ تھی. خیر اب وقت تو ہو گیا ہے, لیکن یہ جنت کے اندر پلانٹیشن کرنا, جنت کے اندر ویجیٹیشن کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو جنت کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں, نہیں مجھے ذرا جھاڑاں کا تو بہت پسند, مجھے پیڑ پودے کا مجھے بہت دلچسپی ہے. میں گھر میں بھی ہمارے تمہیں دیکھے رہیں گے گارڈن بنے, ہمیں بہت زیادہ جھاڑاں ہیں, درخت ہیں. تو ایسا اگر کون بھی ہے تو انہوں پہلا پڑھنا یہ دعا, جنت میں بھی ہونا تو بھی درختاں جھاڑا, تو اس کے لیے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک درخت اور لگا دیکھو, 4 ہوئے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ دعا ہے, ذکر کے فضائل ہیں, ثمرات ہیں. اور جتنا میں بولنے چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, جتنی حدیثیں میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں, اس میں سے شاید میں نے آدھی آپ کے سامنے بیان کی ہوگی, ورنہ بہت ساری اور باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی تھی. میرا وقت ہو رہا ہے, تو آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. تادم حیات ہماری زبان جس وقت اللہ رب العالمین ہماری روح قبض کر رہا ہو, فرشتہ آ کر, اس وقت بھی ہماری زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہو, اور ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.